لوگوں کے عقائد تم نے خراب کی. لوگوں کو یہی بتانا چاہتے ہو کہ روضہ رسول پہ جا کے مانگا کرو, التجائیں کیا کرو, حاجتیں پیش کیا کرو, مانگا کرو. اور میرا آقا کہتا ہے اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگ, حتی شس نالی اذن قطع, یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹے تو وہ بھی رب سے مانگا کر. نبی تمہیں تعلیم کیا دے رہا ہے؟ تم چائے کی پیالی روضہ رسول پہ جا کے مانگ رہے ہو اور اسے خوشبو والا عقیدہ کہتے ہو. یہ تو بدبو ہے. یہاں کتابیں لکھی جاتی ہیں, ان کا نام رکھا جاتا ہے خوشبو والا عقیدہ. نام کیا ہے؟ خوشبو والا عقیدہ. اور اس میں لکھا جاتا ہے ایک بندہ مدینے گیا تو کھانا تو اسے مل جاتا تھا, چائے کی بڑی خواہش تھی, چائے نہیں ہوتی. تو وہ نبی پاک کے روضہ پہ گیا اور نبی پاک سے درخواست کی, یا اللہ یا رسول اللہ چاہ دے بڑا روح ہے, تو کوئی انتظام کر دے. باہر نکلا تو ایک ہوٹل والے نے بلایا, اس نے کہا صبح و شام چائے میرے ہاں آ کے پی لیا کر. یہ عقیدے کی خوشبو ہے. کیسا خوشبو ہے عقیدے کی؟ چائے مانگ رہا ہے. مانگ بھی کیا رہا ہے؟ چائے. یہ 1 ریال دی لبدی ہے یا 2 ریال دی لبدی ہے, وہ کس ہستی سے مانگ رہا ہے؟ پہلے یہ خوشبو والے عقیدے میں یہ بات درج کی, جب دوسرا یا تیسرا ایڈیشن شائع کیا نا, ایک خوشبو وچوں کٹ دیتی. ہوں خوشبو نہیں رہی. کیوں؟ جب لوگوں نے گریبان پہ ہاتھ رکھا نا کہ نبی پاک نے تو تعلیم یہ دی ہے کہ مانگنا چاہیے تو کس سے؟ اللہ سے. آپ کی تو تعلیم ہی ہے اور آپ نے یہ کیا خوشبو بکھیری ہے. تو پھر آئی سمجھ, تو یہ خوشبو اس میں بڑی خوشبوئیں ہیں. کہیں سے آپ کو ملے تو پھر لطیفے کی کتاب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہی. ایک بزرگ کو غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے اچانک وہ بزرگ اٹھے اور روشن دان کے راستے سے فرار. خوشبوئیں دیکھیں آپ, یہ ہیں ان کی خوشبوئیں. تمہیں لکھتے ہوئے تمہارے قلم بھی نہیں کانپتے. چائے کی درخواست نبی پاک سے, آپ میرے چائے کا انتظام کر دیں. جس نبی نے, پھر بندیالوی وہ حدیث پڑھنے لگا ہے. جس حدیث کے پڑھنے سے مجھے سرور آ جاتا, خدا کی قسم میرا دل تازہ ہو جاتا. آپ کے توحید والے گلشن کو بھی میں پانی دینا چاہتا ہوں. جس نبی نے یہ تعلیم دی ہے, چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک بندہ مانگے. یسأل, یسأل, یسأل کا معنی کرو. احدکم, تم میں سے ایک ایک بندہ مانگے ربہ حاجتہ کلہا. علماء کرام کو شرم کرو. اس نبی سے, جس نبی نے امت کو تعلیم دی ہے, تم میں سے ایک ایک بندہ مانگے ربہ. میں بار بار کہوں گا تو سمجھ آئے گی. جب توحید بیان ہو تھوڑی سی چہرے پہ مسکراہٹ لایا کرو, یار خوش شبہ کرو اللہ کی توحید بیان ہو رہی. کہ متھے تے وٹ چڑھنا ہے کافرہ دی علامت. توحید بیان ہو تو ان کے ماتھے پہ بل آ جاتی. موبائل بندے کو تو خوش ہونا چاہیے. چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک مانگے ربہ حاجتہ کلہا. مل آنر ہونا ارب پتی, اور ایک بندہ اس کے پاس جا کے کہے ایک پاؤ چینی تو دے دے, تو مل آنر کہے گا تو میری توہین کی تھی. ایک پاؤ چینی واسطے آ گیا, چاہ دی پیالی واسطے.
مجھ سے میری حیثیت تو دیکھ، میں ارب پتی ہوں، اور وہ جو خلاق عالم ہے، وہ جو لفظ کن سے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھا دیا کرتا ہے، وہ جو ایک دانے کا سینہ چیر کر اسے 700 دانوں میں بدل دیا کرتا ہے، وہ جو بغیر خامت کے مریم کی گود ہری کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ جو زکریا کو پانچ بیوی سے بیٹا عطا کر دیا کرتا ہے، اور وہ جو ابراہیم پر آگ کو گلزار کر دیا کرتا ہے، وہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو قادر ہے، مقتدر ہے، قدیر ہے، مالک ہے، مختار ہے، جس کے سامنے لب کھولنے کی کسی کو جرت نہیں ہے، وہ خلاق عالم ہے، اور میرا آقا کہتا ہے اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگ، حتی شس نالہ اذن قطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹے تو وہ بھی رب سے مانگا کر۔ نبی تمہیں تعلیم کیا دے رہا ہے؟ تم چائے کی پیالی روضہ رسول پہ جا کے مانگ رہے ہو، اور اسے خوشبو والا عقیدہ کہتے ہو؟ یہ تو بدبو ہے۔ لوگوں کے عقائد تم نے خراب کی، لوگوں کو یہی بتانا چاہتے ہو کہ روضہ رسول پہ جا کے مانگا کرو، التجائے کیا کرو، حاجتیں پیش کیا کرو، مانگا کرو۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حیدر کرار کے پوتے ہیں۔ معمولی آدمی ہے، معمولی آدمی ہے حضرت زین العابدین۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، کھانا کھا رہے، ایک آدمی روضہ رسول پہ آیا، سلام پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہوا، یہ اٹھے، دھکے دے کے اس کو باہر نکال۔ اب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کس لیے کھڑے ہو یہاں؟ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں۔ حضرت زین العابدین کا یہ عمل موجود نہیں ہے، سلام تم نے پڑھ لیا ہے، بس اس کے بعد تمہیں وہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگوں کو حج کلاس پڑھاتے ہوئے تم سے پوچھ نہیں ہونی، لوگوں کی حج برباد کرتے ہو۔ 13-14 لاکھ روپے لگا کے بندہ جاتا ہے، تم برباد کرنا چاہتے ہو کہ روضہ رسول پہ بندہ کھڑا ہو اور وہاں روضہ رسول پہ جا کے کہے میں عطا اللہ سرگودا پنجاب پاکستان سے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ تساں میرے گواہ بنو۔ یہ حاجیوں کو پڑھایا جا رہا ہے، حاجیوں کو۔ اس کا نام کیا رکھا گیا؟ تجدید ایمان۔ تجدید سمجھ، تجدید نکاح نہیں سمجھتے؟ تجدید نکاح کیا ہوتی ہے؟ کسی وجہ سے نکاح ختم ہو جائے تو نئے سرے سے نکاح کرنا۔ مثلا کوئی کلمہ کفر بولا، نکاح ختم ہو گیا تو پھر نئے سرے سے کیا کرنا؟ نکاح کرنا۔ تجدید، جدید نہیں سمجھ تو جدید، جدید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تجدید نکاح، حضرت کہتے ہیں تجدید ایمان، تجدید ایمان۔ میں نے کہا اکثر لوگ حج کرنے کے بعد مدینے آتے ہیں، پہلے مکے گئے، حج ہو گئی، پھر کہاں چلے گئے؟ مدینے۔ اے جیلے حج کر رہے سی اے بے ایمان سی، ایمان نہیں تھا اس میں، شک کے دن۔ پھر تمہاری حج کس کی ہے؟ اگر تجھے اپنے ایمان پہ شک ہے تو حج کس کی؟ کہ اب تم روضہ رسول پہ آ کے تجدید ایمان کرنا چاہتے ہو؟ 15 صدیوں میں صحابہ سے لے کے آج تک کوئی عالم بھی اس کا قائل نہیں، یا یہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔